تو کشف روحانیت ہو جاتا ہے. پھر لطائف اگر جاگ جائیں تو کشف روحانیت ہو جاتا ہے. اصل میں بیسیکلی جو ہے انسان کی جو پیدائش ہے نا وہ 4 چیزوں سے مرکب ہے. جو نطفہ ہے بیسیکلی یہ ماں ہے، یعنی کہ اس کی ابتدا پانی سے ہے. اچھا، ابتدائی مخلوق بھی پانی سے ہی بنائی گئی تھی، پھر آگ سے بنائی گئی، پھر خاک سے بنائی گئی. تو یہ ابتدا ایسے ہی ہے اس کی کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ مایا ہے، ماں ہے، پانی ہے. پھر اس کے بعد اس میں جماداتی روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ روح جو پتھر اور پہاڑوں میں موجود ہے اور زمین میں ہے، اس کو کہتے ہیں جماداتی روح. وہ ڈالی جاتی ہے جس سے وہ جم جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے، لیکن اس میں گروتھ نہیں ہے. تو جب اس کا جمنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ روح پوری اس میں صلاحیت کر جاتی ہے اور وہ جمنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں نباتاتی روح ڈال دی جاتی ہے. نباتات میں گروتھ ہے لیکن مومنٹ نہیں ہے، تحریک نہیں ہے، تو وہ گروتھ کرتا ہے، اسی حالت میں گروتھ کرنا شروع کر دیتا ہے. حالت اس کی ایک ہی جمنے والی ہوتی ہے لیکن اس میں گروتھ شروع ہو جاتی ہے. پھر ہڈیاں یہ وہ مضبوط ہونے لگتی ہے اور وہ شاخوں کی طرف پھیلنے لگتا ہے جسم، جس میں ہاتھ منہ یہ وہ سب چیزیں بننے لگتی ہیں. جب یہ عمل پورا ہوتا ہے تو اس میں روح حوانی ڈال دی جاتی ہے. ابھی تک وہ انسان نہیں ہوتا. جب اس کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے نا تو جب اس کی ماں کو درد شروع ہوتے ہیں ہونا، اس وقت اس میں روح سمائی ڈالی جا رہی ہوتی ہے. اور جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ روح مکمل ہو جاتی ہے اس کی. جب یہ ولادت ہو کے باہر آتا ہے، مولود ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یہ چیختا ہے. تو وہ اس کے سینے پہ ہاتھ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے لطیفہ نفس کو جگا دے. تو اس کا لطیفہ نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے چیخنے کے بعد، اور اس کا قلب پلٹ جاتا ہے اور تمام لطائف پہ جو سیاہی آ جاتی ہے، پردہ آ جاتا ہے اس پر، اس ہاتھ لگنے کی وجہ سے. تو بیسیکلی یہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ تمام روحانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ. اسی لیے اس کی عبادت کے اندر ہر اشیاء شامل ہے، جمادات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، حجرات بھی شامل ہیں، کیونکہ سب کی روح اس میں موجود ہے. اب پھر جب اس کی پرورش ہوتی ہے، اب یہ ماحول کے اعتبار پہ ہوتا ہے، اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے کہ اگر کافر کے گھر ہے اور وہ ماحول ملا تو اس کا نفس اس کو اسی طرف لے جائے گا. کیوں کہ جو سوچ اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہی سوچ اس کا جو ہے نا قبلہ مقرر کرتی ہے. کیونکہ قلب جو ہے
وہ اس کی ارادے کے تابع ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر ارادہ پیدا ہوتا رہتا ہے قلب اس کے تحت کام کرتا رہتا ہے۔ اب چونکہ اس کے لطائف پر اس کی روح پہ پردہ ہے اور اس کا نفس ایکٹیو ہے، تو یہ ہر برائی کو جلدی ایکسپٹ کر لے گا، اور پھر اگر اس کے ارادے میں برائی پیدا ہو جائے، کفر پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر کفر بھرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ پکا کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کو شرک کفر میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کے ارادے و حالات ماحول اس کو اسلام کی طرف لاتے ہیں، لیکن چونکہ نفس ساتھ ہے اور باقی لطائف پہ پردہ ہے تو گناہوں کی طرف زیادہ رغبت رہتی ہے بنسبت عبادت کے، اور اگر عبادت پہ لگ بھی جاتا ہے تو وہ عبادت اس کی روح کا ساتھ نہیں دیتی۔ جسم سے تو عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن روح کا ساتھ نہیں دیتی، جس سے اسفل السافلین میں رہتا ہے یہ، جبکہ وہ کہتا ہے میں نے اس کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ اسفل السافل میں رہتا ہے اور اسی پہ جوان ہوتا ہے، اسی میں رہتا ہے، اسی میں مر جاتا ہے۔ کبھی بھی روح اس کا جسم اس کی روح کا ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی بھی اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ نہیں دیتی، اور جب تک روح اور جسم ایک ساتھ نہ ہو جائیں مقام عبودیت پہ نہیں اترتا، یہ ابد نہیں بنتا۔ مقام ابدیت جب ہوتا ہے کہ جب جسم روح کے تابع ہو جائے۔ ابھی روح جسم کے تابع ہے اور اس کا حاکم نفس ہے، تو لہذا وہ جو ہے تمہیں اس کو ایک جیسا نہیں ہونے دیتی۔ تم بظاہر عبادت کر رہے ہوتے ہو، بظاہر سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، لیکن وہ سب کچھ تمہارا خواہش ہوتی ہے، اطاعت نہیں ہوتی، اپنی چاہت، اپنی چاہت ہوتی ہے، اور اپنی چاہت تمہاری یہ ہے کہ میں ہر جگہ عیش میں رہوں اور مصیبت میں نہ آؤں۔ تو تم یہاں کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو اور وہاں کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اطاعت نہیں آتی۔ اطاعت میں کبھی نہیں آتے۔ ظاہری طور پر تم عبادت میں بھی ہو، نماز میں بھی ہو، روزے میں بھی ہو، سب کچھ ظاہری تمہارا ہے، پورا ہو رہا ہے اور تم کر رہے ہو، لیکن وہ تمہاری روح سے میل نہیں کھا رہا۔ جیسے کہ تم، قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ابھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی اسلام ان کے حلق سے اترا نہیں ہے۔ تو اب وہی بات ہے کہ ابھی تم نے اطاعت قبول کی ہے، خالی تمہارا جسم خالی اس کی پریکٹس میں آیا ہے، ابھی اس کا مغز حاصل نہیں کیا ہے۔ تو جب تک کہ تمہارا روح تمہارے جسم کا ساتھ نہ دینے لگے تو جب تک تمہاری عبادت ساہون ہوگی، کیونکہ تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ تم جو عبادت کر رہے ہو مخلوق کی محبت میں اور مخلوق کے لیے کر رہے ہو۔ جنت کیا ہے؟ مخلوق سبحان اللہ، تخلیق شدہ ہے، تخلیق شدہ ہے۔ تو تمہارا فوکس ساری عمر جنت رہتی ہے، اور تم مخلوق سے خوف کھا رہے ہو، یعنی کہ تمہاری ساری خوف تمہارا جہنم سے رہتا ہے۔ تمہیں
حقیقت میں سبحان، یعنی چاہت بھی مخلوق اور ڈر بھی مخلوق. خوف بھی مخلوق. اللہ بیچ میں سے نکل گیا، نہ وہ ادھر کہیں نہ ادھر کہیں. وجہ یہ کہ کوئی نفس جو ہے وہ تمہیں وہاں تک نہیں جانے دیتا نا، تو مقام عبودیت کبھی پورا نہیں ہوتا. جو کچھ کر رہے ہوتے ہو اپنے نفس کے اطمینان کے لیے کر رہے ہوتے ہو، وہ کرنا ضروری ہے، حکم ہے اس کے کرنے کا، لیکن جو اس کی روح ہے وہ نہیں کر رہے تم. ابھی تک تم نے اپنے جسم کو اپنی روح کے تابع نہیں کیا، نفس کے تابع کیا ہوا ہے. تو چونکہ لطیفہ نفس اس کے ہاتھ رکھنے سے بیدار ہو چکا تھا، یہ ایکٹیو رہے گا، مرتے وقت تک ایکٹیو رہے گا. اب باقی لطائف جو ہیں وہ تمہاری کسی چیز سے نہیں کھلنے والے. کیوں؟ کہ کوئی چیز قلب سے نہیں ہو رہی تو قلب تک جا نہیں رہی. جب قلب تک نہیں جا رہی تو نور نہیں پیدا ہوگا. ہم گویا جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف ثواب کی نیت سے کرتے ہیں بس. کبھی اس کی لاجک کو نہیں سمجھا کہ بھئی یہ 5 وقت نماز ہم سے پڑھوائی جا رہی ہے تو یہ اس اٹھک بیٹھک سے اللہ کیا خوش ہوگا. جیسے تم روزہ رکھتے ہو تو روزہ رکھنے کا ایک نتیجہ ہے نا. نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھنے کا ایک نتیجہ ہے نا. نماز پڑھنے کا نتیجہ کیا قرآن بیان کر رہا ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتا کہ بچاتی ہے. تو کوئی دوائی ہے یہ تمہیں بچا لے گی اس سے؟ تو کیسے بچاتی ہے یہ؟ اور نماز پڑھنے والا ہی سب سے زیادہ جو ہے نا بدماشی کر رہا ہوتا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہوتا ہے، مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، دھنیا میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، ہلدی میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ حاجی صاحب ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا لگا ہوتا ہے اس کا. کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیوں نہیں روکتی نماز؟ کیوں نتیجہ نہیں نکلتا اس کا؟ اب روزے کا بھی ایک نتیجہ ہے. کیا نتیجہ ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. بتاؤ کس میں پیدا ہوتا ہے؟ بلکہ احسان جتاتا رہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، ابھی روزے سے ہوں، اس کے بعد یعنی کہ افطار کے بعد کرا لینا کچھ. اچھا اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے سے کیا فائدہ؟ کوئی اس کے پاس اناج کی کمی ہو جاتی ہے کیا؟ بلکہ وہ تو کہتا ہے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے نا. اور نیت سے مراد کیا ہے؟ کہتا ہے نا کہ اس کا اجر میں دوں گا، کچھ بتایا نہیں کہ اس کا کیا اجر ہے، یہ میرے لیے ہے.
اب وجہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی نفس کے اطمینان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور نفس کے اطمینان کو ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں، جس کو بزرگ ریا کہتے ہیں۔ اگر یہ مسجد میں بھی کھڑا ہے تو ریاکار ہے، اور یہ کمرے میں بند ہو کے بھی کر رہا ہے تو ریاکار ہے۔ یہ اپنے حجرے میں بھی ریاکار ہے، تو یہ مجمع میں بھی ریاکار ہے۔ کیوں؟ کہ نفس کے اطمینان کے لیے کر رہا ہے، روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ توجہ جو کرائی گئی ہے قرآن کریم میں، اور سب سے زیادہ تنبیہ جس بات پر کی گئی ہے، وہ نماز پڑھنے پر ہے۔ بار 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 اس کا حکم آیا، اور وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی بار بار تکرار کرتے ہیں تو اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پتھر رگڑتے ہو تو آگ پیدا ہوتی ہے نا، لوہے پہ مارتے ہو تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ حرارت میں آگ ہے، آگ میں نور ہے، تاکہ تمہارا قلب نورانی ہو، نور ہو اس میں۔ دیکھو، جب تک قلب مردہ ہے تمہارا نفس زندہ ہے، تمہاری روح مردہ ہے۔ جب قلب زندہ ہوتا ہے تو تمہاری روح زندہ ہوتی ہے، تمہارا قلب کمزور، نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب تک قلب نورانی نہیں ہوتا کوئی عبادت نورانی نہیں ہوتی۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے تسخیر مہر و ماہ ہو مبارک تجھے، مگر جو دل میں نہیں ہے تو کہیں روشنی نہیں۔ ہاں ہاں، آجاؤ ادھر، آجاؤ ادھر، آجاؤ۔ اب وہ کیسے آئے گی؟ دیکھو، جب اسلام آیا نماز ساتھ آئی تھی، کتنے سال کے بعد آئی تھی نماز؟ ہیں 62 کے؟ کم و بیش 11 سال، کم و بیش 10-11 سال۔ 11 سال تک کیا کرتے رہے؟ آپ سب کو کلمے کا تلقین کرتے تھے، کلمہ ہی پڑھاتے تھے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، آنکھ بند کر کے الا اللہ کے ضرب لگا تاکہ روشنی ہو۔ 11 سال پہلے اصلاح کری، تربیت کری، ذکر کرایا، نور پیدا کیا، 11 سال کے بعد نماز آئی۔ پھر جب نماز پڑھا تو اور نورانی ہو گئے، پھر وہ نورانی ہوتے چلے گئے۔ ان لوگوں کے لیے کہا صلاۃ و معراج المومنین، کہ تمہارے لیے معراج ہے یہ نماز۔ یعنی کہ معراج کے معنی ہیں قرب الہی، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو قرآن پڑھتا ہوں، نہیں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ مقام کب پیدا ہوتا ہے؟ جب حضوری پیدا ہو جاتی ہے، اور حضوری جب تک نہیں پیدا ہوتی جب تک تم مخلوق کے لیے کر رہے ہوتے ہو، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ حضوری کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوگی رجوع قلب کے بغیر، لا صلاۃ الا بحضور قلب۔
اور ایک اور بھی اسی طرح کی حدیث ہے جس میں اشارہ ہے کہ بندے کو نماز میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی توجہ تھی، توجہ تھی اس میں، جتنا اس نے سمجھا اس کو. اب اس نے چونکہ نماز کو جنت کی کنجی سمجھا تو اس کو جنت مل گئی اس سے. اگر وہ رب کی ملاقات سمجھتا تو رب ملتا اس کو. کیونکہ وہ کہتا ہے نا میں تیرے گمان کے مطابق. قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. تو ہم قلب کو بیدار نہیں کرتے. قلب کے بیدار ہوئے بغیر روح بیدار نہیں ہوتی، اور روح کے بیدار ہوئے بغیر عبادت کامل نہیں ہوتی. جب ہم قلب سے ذکر کرتے ہیں نا تو اس سے جسم میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب جسم میں نور پیدا ہوتا ہے تو وہ جسم میں قلب کے ساتھ خون میں سرائیت کرتا ہے، اور جب خون میں سرائیت کرتا ہے تو پورے خون کے جو سیلز ہیں وہ نورانی ہو جاتے ہیں، اس سے معطر ہوتے رہتے ہیں، مستفیض ہوتے رہتے ہیں. اب خون کہاں گردش نہیں کر رہا؟ پورے جسم میں کر رہا ہے، تو ہر جگہ تمہاری نورانی ہو جائے گی. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرا کرتے تھے اس کے لیے. آپ کہتے تھے اللہ میرے قلب کو نور کر دے، مجھے نور کر دے، میری ہڈیوں کو نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے، میرے بالوں کو نور کر دے. یہ وہ مقام ہوتا ہے پھر کہ وہ سب کچھ نورانی ہوتا ہے اس کے ذریعے. اور جب وہ نورانی ہو جاتا ہے تو نور اس کے ہاتھوں میں، پیروں میں، آنکھوں میں، سب جگہ آ جاتا ہے. تو جس کے لیے کہتا ہے کہ اور وہ اس کا ہاتھ میں ہو جاتا ہوں، اس کا پاؤں میں ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں. عزیز بھی یہ فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مومن جب تک نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب زندہ نہیں ہوتا. جس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے پھر وہ مومن کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی مومن فلاح میں نہیں ہے، ایمان میں تو ہیں مگر فلاح الگ چیز ہے. اس کا مطلب ہے کچھ اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. تو جو صوفی اپنی ساری عمر مجاہدوں میں گزار دیتے ہیں تو وہ فلاح کے لیے گزار دیتے ہیں کہ فلاح پالیں. جو نور جسم میں داخل ہوتا ہے اور جو خون میں گردش کرتا ہے اور خون میں شامل ہوتا جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے تو خون کی کثافت دور ہوتی جاتی ہے. جب خون کی کثافت دور ہوتی ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ روح کو تقویت پہنچاتا ہے تو جو روح طاقتور ہوتی جاتی ہے نفس مغلوب ہوتا جاتا ہے، کمزور پڑتا جاتا ہے. آخر کار یہ ہوتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو برائیوں سے بالکل نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کثافت ختم ہو جاتی ہے. جب کثافت ختم ہو جاتی ہے تو وہ نورانی ہو جاتا ہے، روح اس کی بیدار ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے. چونکہ روح خدا کا امر ہے، امر رب بھی ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے. جو یہ رب سے قریب ہوتی جاتی ہے نفس شیطان سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر اس کا شیطان کمزور ہوتا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کو برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور
جب وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کا رب کہتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس. روح کو نہیں کہہ رہا، نفس کو ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ نفس کی تحریک ختم ہو چکی ہے، اس کو اطمینان آ چکا ہے کہ وہ نیکیوں پر قائم ہو گیا، بھلائی پر. اگر شیطان کے چھوڑنے کا جو اثر تھا جو پیدائش کے وقت، وہ کب ختم ہوتا ہے؟ وہ ختم کرنا پڑتا ہے، اسی کی کوشش ہے ساری. یہ جب قلب نورانی ہوگا آپ کا جی تو قلب سے پردہ ہٹے گا. جب قلب سے پردہ ہٹے گا تو اس کا نور جو ہے جب خون میں شامل ہو کے گردش کرے گا تو تمام لطائف کی سیاہی کو دور کرے گا، وہ پردے ہٹتے چلے پردے ہٹتے جائیں گے، ان کو نورانی کرتا جائے گا. اور انسان کو جو خدا کا مشاہدہ ہے وہ خفی الاخفا میں ہے. پھر اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ توحید افعالی کو سمجھتا ہے، پھر توحید صفاتی کو سمجھتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے. بغیر ان لطائف کی کثافت دور ہوئے اور بغیر قلب کے زندہ ہوئے نہ صفات افعالی کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ صفاتی کو سمجھا جاتا ہے، توحید صفاتی کو. خدا کا کیا فعل کس میں ہے تم نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک جب تک تمہارا قلب زندہ نہ ہو جائے، کیونکہ قلب تمہارا خدا سے رابطہ نہیں ہے نا. اور یہ جب تک نہیں ہوگا، ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دو گفتگو کرنے کے لیے، اور اگر کوئی زندہ کسی مردے سے باتیں کر رہا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے سارا یہ. کیا کہو گے؟ تم بھی کہو گے یار یہ کہیں دیوان تو نہیں ہو گیا، اسے دماغ تو نہیں چل گیا، صدمہ ہو گیا اس کے دماغ پہ کیا زیادہ کہ مردے سے باتیں کر رہا ہے. یا ہاں 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 مردے کے اوپر کھڑا ہوا کرتا رہے تو تم کہو گے کیا مردے سے باتیں کر رہا ہے. تو جس طریقے سے ہماری نظر میں نہ ہم مردے سے بات کر سکتے ہیں نہ مردہ ہم سے بات کرے گا، ایسے ہی حال ہے قلب کے زندہ ہوئے بغیر انسان کا، کہ وہ زندہ سے کیا بات کرے گا. تو ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ اگر رجوع کے بغیر کرتے ہیں تو وہ پھر ساہون ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کون سی عبادت کو کہہ رہا ہے وہ؟ کہ بڑی تباہی ہے. سورہ ماؤن کی آیت ہے نا، کہتا ہے بڑی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں. تو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہی نمازی ہیں نا. بڑی تباہی ہے، مسلین کا لفظ آیا ہے نا. کہ جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہیں. اب نماز سے بے خبر کیسے ہیں؟ وہ جماعت میں جا بھی رہے ہیں، وقت پہ بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کر رہے کہ ظہر کی اثر میں پڑھ لیں، اثر کی مغرب میں پڑھ لیں. مسلین تو وہی لوگ ہیں جو اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن خرابی کیا ہے ان میں؟ تباہی کیوں ہے ان کو؟ کیونکہ الذین عن صلاتہم ساہون ویراؤن. یراؤن، کیا مطلب؟ ریاکاری، دکھاوا. دکھاوا.
ریاکاری. یہ ریاکار وہاں بھی ہے جہاں 100 لوگوں کے ساتھ ہے، اور جہاں وہ کمرے میں ہے وہاں بھی ریاکار ہے وہ. اسی لیے ریاکار وہ تنہائی میں بھی ریاکاری ہے وہ، کیونکہ اس کا خبر ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. اسے یہ ضرور پتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس کس کی پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ نے حکم کیوں دیا تھا؟ کس چیز کے لیے دیا تھا تجھے یہ؟ اللہ کمال بات. کیا جنت دینے کے لیے دیا تھا تجھے یہ؟ جنت کا تو محتاج نہیں ہے اس بات پہ کہ تو نماز پڑھے گا تو جنت دے گا. اس نے تجھ پہ فرض کر دی ہے. اس کا مطلب یہ فرض کرنے کا ہے کہ تو اپنی سیاحیوں کو دور کر اس سے. یہ غسل ہے تیرا. اس کی مدت کتنی ہے میاں؟ حدیث میں ہے نا کہ آپ نے صحابی سے پوچھا تھا کہ اگر تم 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا ہوا؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ غسل ہے، لیکن یہ غسل باطن ہے کہ تیرے باطن کو پاک کرے گا. پانی تیرے ظاہر کو پاک کرتا ہے تو یہ تیرے باطن کو پاک کرے گا. کب کتنی دیر ہوئی پاک کرا؟ کہاں پاک کرا؟ کہ ساری عمر گزر گئی کسی کو بھی پاک نہیں کرا، کیونکہ پاک ہونے کی نیت ہی نہیں کی کبھی بھی. اللہ